حافظ عمران ضلع پاک پتن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ 10 بیویوں کی کہانی کے متعلق شرع کا حکم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھائی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صرف عورتیں ہی سنیں، مرد اگر سنیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح وہ چند اور قسم کے رسومات کرتی ہیں کہ وہ لڈو وغیرہ لا کر اور ان کو بیٹھ کر عورتیں پڑھتی ہیں اور پھر وہ منت مانتی ہیں کہ آئندہ تم نے بھی یہ کہانی پڑھانی ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں کہا جا رہا ہو کہ یہ کام کرنا ضروری ہے اور اگر یہ نہ کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، یا اگر اس کے کرنے سے مرد گناہ گار ہوں گے یا عورتیں کریں گی تو نہ کریں گی تو وہ گناہ گار ہوں گے، سب سے پہلے یہی چاہیے کہ اپنے علماء سے رابطہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ بھائی صاحب نے یہ سوال کیا۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ ایسے معاملات جن کی کوئی اصل نہیں ہے، اب یہ 10 بیویوں کی کہانی میں نے اس کا مطالعہ کیا اور دیکھا تو اس میں کوئی حقیقت واضح نہیں ہے، یہ صرف ایک خواب کی بنیاد پر لکھ دی گئی ہے اور لکھنے والے مصنف کا نام بھی نہیں ہے، اور یہ ایک صرف من گھڑت محسوس ہوتی ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ اس میں واضح کوئی بات نہیں ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہو۔ گویا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ صرف اپنی عقل سے ڈھونگ رچایا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کوئی اہل بیت اطہار کی بات سنتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ ہم اہل بیت کے محبت والے ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، سب سے عظیم بات یہ ہے۔ لیکن اس سے یہ ضروری ہے اس لیے کہ ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جو اہل بیت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو، علماء سے رابطہ کر کے اس کی تحقیق کی جائے۔ یہ محبت کی بنیاد پر پڑھی جاتی ہے، اور لکھا بھی اس کے اوپر کیا ہوا ہے، لکھا یہ ہوا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک بہت بڑی یہ بھی غلطی ہے کہ معجزہ وہ بھی عورتوں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، جبکہ معجزے کی نسبت جو ہے وہ صرف اور صرف نبی اور رسول کی طرف ہوتی ہے۔ غیر نبی کی طرف یا غیر رسول کی طرف معجزہ کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو تو نظر کرے کہ مشکل آسان ہونے کے بعد 10 بیویوں کی کہانی ضرور سنوں گی تو انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہو جائے گی، حاجت بر آئے گی۔ یعنی یہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے، ابتدا میں لکھا ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ یہ ایک کہانی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور کیا ہے کہ جی آئیں کہانی سنیں اور کہانی سن کے چلے جائیں۔ دیکھیں یہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں اس پر واضح دلائل لینے چاہیے، اور جبکہ یہ بات عام ہے، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ صرف ایک من گھڑت بات ہے، اور من گھڑت بات جو ہے وہ حقیقت کا فائدہ نہیں دیتی، یہ بات یاد رکھ لیں۔ من گھڑت بات جو ہے وہ حقیقت کا فائدہ نہیں دیتی، لہذا اس سے گریز بہتر ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے مشکل آسان ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے پریشانیاں دور ہو جائیں، تو بھائی پھر کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ یہ طریقہ کار ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی بھی بات اگر کوئی بھی کہہ دے یا لکھ کے بھیج دے ہم فوراً کہہ دیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کے اور معاملات بھی ہیں، پمفلٹ شائع کیے جاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب نے خواب دیکھا ہے اور اس میں فلاں کی زیارت ہوئی ہے، اس فلاں نے فلاں کو یوں کہہ دیا ہے کہ اگر یہ کام نہ کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، مشکلوں میں پھنس جائیں گے، آفات میں پھنس جائیں گے۔ یہ بھی یعنی کہ من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جب بھی ایسا معاملہ ہو بالکل بغیر کسی خوف کے آپ ان کو جو ہے قبول نہ کریں، کیونکہ جب ہم ایسی باتوں کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں تو حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ 10 بیویوں کی کہانی جو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت
نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مرد سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور عورتیں نہیں سنیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ تو اس لیے کیونکہ شریعت نے ہمارے لیے اصول رکھے ہیں، ان پر ہم چل کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔